کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے. بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا. کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. سنے مصطفیٰ کو کسی نے بیان کیا ہے حقیقت میں تو کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ. ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور، وہ تصویریں نکالتا تھا. اس کا کمال یہ تھا کہ تم جا کر کے اس کو اپنی محبوبہ کی صورت بتاتے، سیم ٹو سیم ویسا ہی نقشہ نکال کر دے دیتا. یعنی جو سکیچ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، ایسا مصور تھا. لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس لگی تھی. اپنی یہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا کہ محبوبہ کی فوٹو لے لیں اور موبائل میں رکھ کر دیکھتے رہیں. کسی مصور سے کھنچوانا ہی تھا، جا کر کے اس کے خد و خال بیان کرتے اور وہ بنا کر کے دیتا. جب یہ بات مشہور ہوئی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. یہ وقت کے ولی کامل سید الطائفہ قطار میں کھڑے ہو گئے. لوگ اپنی محبوباؤں کی تصویر نکال رہے تھے. جب نمبر آیا آپ کا، آپ اندر آئے. مصور دیکھ کر گھبرا گیا. کہا جنید تمہارا میرے مکان پر کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو محبوباؤں کی تصویریں ہو بہو کھینچتا ہے. میرا بھی ایک محبوب ہے، کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا؟ میرا ایک محبوب ہے. اس نے کہا بتاؤ کیسا کیسا ہے تمہارا محبوب؟ خد و خال، حلیہ، قامت، سارا چہرہ، سارے ناز بتاؤ، میں نکال کر دیتا ہوں. اب جب جنید بغدادی بیان کرنے لگے، اب اللہ کے نبی کا ماتھا ایسا تھا کہ چوڑی پیشانی، بھویں گھنی، ابروئیں ایسی تھی، لبھائے ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، رخسار ناز انار کی سرخی لیے ہوئے، کان مبارک زلفوں سے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح، گردن مبارک سراہی کی طرح، دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم، اور آپ کا شبکہ میں ناز سینے ناز کے برابر. مصور کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. جنید یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے. جنید نے کہا تو آرڈر لیتا ہے، 8 دن بعد بنا کے دیتا ہے، میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے ہے؟ کہا اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے. دعاؤں کے لیے مساجد ہیں، تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا. ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصی پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر. You have any talent? You have any eyewitness? حضرت حسان بن ثابت تصورات کی دنیا میں پنسا کے سنی مسلمانوں کی کلائیاں پکڑ کر رہنمائی کرتے اور فرماتے اے حبیبیو don't wait, Paul, I have eyewitness, let's go. Was leader of the youngest,
نعم جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے بارگاہ میں ایک عریضہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ہر انسان کو دیکھا؟ جی ہاں. کہ آپ نے لندن، امریکہ، برطانیہ، اربن، جرمن سب کو دیکھا؟ فرماتے ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تمام نبیوں کو دیکھا، قیامت تک کے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا. قلبت الارض مشارق و مغاربہ لم اجد الرجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایٹس ویٹ ساؤتھ نورتھ، یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایٹس ویٹ ساؤتھ نورتھ کو پلٹ کر دیکھا. بات تو لوجیکلی ہے لیکن زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اس سوال کا جواب مجھے 1400 سال کے بعد سمجھ آئے گا. جب گوگل کا زمانہ ہوگا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہوگا، www سے پوری دنیا کو گوگل کنٹرول کر لیا ہوگا. انسان ریڈمی چلائے گا، ریئلمی چلائے گا، سیمسنگ چلائے گا، اوپو چلائے گا. انسان آئی فون کے ذریعے لائیو مکہ کو دیکھے گا، لائیو مدینہ میں دیکھے گا، لائیو ویسٹ انڈیز میں ہونے والی میچ کو دیکھے گا، کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو. انسان اس موبائل میں گھر بیٹھے پرسا گاؤں کے ایک جہاز سے دیکھے گا. ایک انسان، میری بات تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ایک انسان دنیا میں رہ کر کے، زمین میں رہ کر کے خلاؤں میں پرواز کرے گا، نئی سیارے تلاش کرے گا، نئی ستارے تلاش کرے گا، نئی زمین ڈھونڈے گا، نئی سیارے تلاش کرے گا، نئی تالے تلاش کرے گا. اور ایسے ماحول میں ہو سکتا ہے آئنسٹائن کے اولادیں نئی تالے سے، نئی زمین سے، نئی سیارے سے ایک نئے مخلوقین کا چہرہ پیش کر دے. میڈیا کے ذریعے، بکاؤ میڈیا کے ذریعے، ابو الحوث میڈیا، زب کے پجاری میڈیا، پھر کس بات کی زب اور جھوٹ چینل والے رات سو کر دے دنیا کے اندر کہ میں نے بڑا پلینٹ میں دیکھا ہے کہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ، بے شک ماشاء اللہ. آپ لوگ اپنی بیداری کا ثبوت نعرے تکبیر سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرزمین پلسا، سرزمین پلسا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تاکہ کل کوئی اور نہ کہہ سکے کہ فلاں پلینٹ پہ، فلاں سیارے پہ نئے مخلوقین کو دیکھا ہے جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہے. فلسفہ کے سننے میں